ہاللیلویا، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ جو اس نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں اور اس کے الہی کلام سے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ میری عزیزو، آج ہم کلام اقدس سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خدا کا سب سے بڑا حکم کیا ہے جو اس نے ہم انسانوں کو دیا۔ ہاللیلویا۔ میری عزیزو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اگر کسی درزی سے اپنا سوٹ سلائی کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کو جا کے اپنا سارا کپڑا دے کے آتے ہیں جو ہم نے سوٹ سلائی کرانے کے لیے خریدا ہوتا ہے، تو تبھی وہ ہمارا ایک سوٹ بنا سکتا ہے۔ ایسے ہی خدا ہمیں کہتا ہے کہ تو مجھے اپنا آپ دے تو میں تجھے ایک راست باز انسان بناؤں گا۔ ایسا نہیں کہ ہم آدھے تو خدا کو دے دیں اپنا اور آدھا جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے رکھ لیں، تو تب خدا ہمیں کامل نہیں بنا سکتا، نہ ہی وہ ہمیں راست باز بنا سکتا ہے۔ تو کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا کہتا ہے کہ تو کیسے میرے پاس آ اور کیسے تو اپنی اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو تربیت کر۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ خدا نے سب سے بڑا حکم ہمیں جو دیا ہے وہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کلام اقدس میں دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب یعنی کہ توریت شریف کی 5ویں ویوستھا وورن کی پستک، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے 7ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے کہ خدا سب سے بڑا حکم ہمیں کیا دیتا ہے۔ ویسے تو خدا کے سارے احکام ہی معتبر اور افضل ترین ہیں، ہم خدا کے سارے احکام کو ماننے کے پابند ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے۔ کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ آمین۔ میری عزیزو، کلام اقدس میں رب الفاظ یہوہ پاک خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ سن اے اسرائیل، سن اے خدا کے شہزادے، خدا کی شہزادی، یعنی کہ ایماندار شخص خدا کا شہزادہ ہے، خدا کی شہزادی ہے۔ اسرائیل کا مطلب پرنس آف گاڈ۔ ہاللیلویا۔ تو کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ سن اے میرے شہزادے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ہاللیلویا۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ سارے دل، آدھے دل سے نہیں، تھوڑے سے دل سے نہیں، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ تو ہم نے اپنے سارے دل سے رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدھا دل اپنے لیے، آدھا دل دنیا داری کے لیے اور آدھا دل خدا کے لیے، ایسا نہیں۔ ہم نے اپنے سارے دل سے یعنی کہ اپنا آپ اپنے خدا کو دے دینا ہے، تبھی وہ ہماری زندگی میں کام کر پائے گا۔ کیونکہ اگر ہم ادھورا کپڑا لے کر کسی درزی کے پاس جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ میرا سوٹ سلائی کر دے، تو وہ آپ کا سوٹ کبھی سلائی نہیں کرے گا جب تک اس کو پورا کپڑا نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے خدا کو دے دیں تو ہی وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم کسی گلاس میں پانی بھر لیں اور اس گلاس کو پورا صاف پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں تھوڑا سا کچرا ڈال دے تو وہ پورا پانی میلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے
کہ ہم اگر اپنا آپ پوری طرح سے خدا کو دے دیں گے تو وہ ہمیں صاف کرے گا اور اپنی مرضی اور اپنے پلان کے مطابق ہمیں چلائے گا۔ اور اس سے آگے لکھا ہے کہ تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا یہی حکم، کون سا؟ کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور ہم نے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے اس سے محبت رکھنی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل سے، ایسا نہیں لکھا کہ آدھے دل سے، تھوڑے سے دل سے، بس فرضی طور پر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہم تھوڑے سے ادھر چلے جائیں، کبھی خدا کی حضوری میں چلے گئے، کبھی کسی اور جگہ پہ چلے گئے، کبھی کسی مورتی کے سامنے چلے گئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہی نہیں کہ جب ہم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں گے تو وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا، اور آگے وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یہ حکم بتا اور یہ حکم ان کے ذہن نشین رہے، اور وہ گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کریں۔ یعنی کہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، اور یہی تلقین اپنی آنے والی نسلوں کو کریں کہ وہ خدا کے سامنے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے برابر کا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ ہاللیلویہ۔ تو میری عزیزو، یہ خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنی اولاد کو بھی یہ حکم سکھا، ان کے ذہن نشین رہے کہ وہ اپنے خدا سے سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے اور ساری عقل سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا ہم سے ایسا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میری عزیزو، آج خدا نے ہمارے لیے یہ اپنا کلام رکھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ خدا کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا زندگی بخش الہی کلام ہم سب کے لیے بخشا، اور خداوند آج تیرے الہی بڑے حکم کو ہم نے سیکھا، یہ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے دل جان میں چھپ جائے، اور خداوند ہم تیرے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند جتنے لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، ان کی زندگیوں میں بہت سا پھل لائے اور وہ اس حکم کی منادی کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔